اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں آیت نمبر 254 سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل اس سے قبل، ان یاتی یہ کہ آئے، یومن وہ دن، ٹھیک ہے، اس کو ترجمہ ہم پورا کر لیتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ آئے وہ دن، لا بیعن نہیں ہوگی اس دن میں کوئی خرید و فروخت، فیہ اس دن میں، ولا خلت اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی، اور یا نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ اچھا، تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو انفقو خرچ کرو کی بات ہو رہی ہے، اور یہ قرآن میں آپ کو بہت جگہوں پہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہم کو خرچ کرنے کی بات کی۔ اور تقریباً آپ نے جب شروع میں سورہ بقرہ کا ٹاپک پڑھا، سٹارٹ ہی لی تھی آپ نے سورہ بقرہ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صلاح کے ساتھ خرچ کرنے کی بات کی، تو ہم سب کو آئیڈیا ہے کہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کتنا زور دیا ہے، اور خرچ کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے آیتیں دی ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنا فوکس اس پر رکھیں کہ اللہ کی راہ میں ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو خاص اس آیت کو تھوڑا سا سٹائل اللہ تعالیٰ کا جو الگ نظر آتا ہے نا ہم کو، تو وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا جو ڈفرینٹ سٹائل یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ہم کو نظر آیا، لیکن کیا خرچ کرو تو اس سے ہم کو ایک عقیدہ ملتا ہے۔ پہلے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ اس سے ہم کو ایک عقیدہ ملتا ہے کہ کیا ہے، مرنے سے پہلے اگر خرچ کر لوں تو بعد میں بچے صدقہ کر دیں گے، ہم تو آئے دن کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے نام پر کرتے رہتے ہیں، تو کیوں اللہ تعالیٰ اس بات پر اتنا فوکس دلا رہے ہیں ہم کو کہ مرنے سے پہلے خرچ کرو۔ اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، یعنی مرنے سے پہلے جو تم نے خرچ کیا ہوا ہوگا نا، وہی تمہیں کام آنے والا ہے۔ کسی اور کا پیچھے سے یہ صدقہ کر دے گا تو یہ کر لے گا، بچے یوں صدقہ کر دیں گے تو ہم نے اپنی ماں کو یہ صدقہ کر دیا، ہم نے اتنے پڑھ کے یوں بخش دیا، ہم نے اس کے نام پہ حج عمرے کر دیے، یہ کچھ بھی ادھر سے ہم کو مل نہیں رہا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، ہمارے عقیدے کے اوپر بیس کرتی ہے کہ ہم نے تو بہت ساری چیزیں بنا لی نا کہ بھئی اس کے نام کا یہ کر دیا، میں نے اس کے نام کی قربانی کر دی، اس کے نام کا حج کر دیا، اس کے نام کے عمرے کر دیے، اس کو نفل پڑھ کے بخش دیے، اس کو قرآن پڑھ کے بخش دیا۔ تو ہم تو اس طرح سے سب چیزیں چل رہے ہیں، اور اس کو تو بڑے بڑے مفکر اور معلم اس کو بولتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور پہنچتا ہے ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ کوئی مرنے سے پہلے کر لو، جو بات یہاں پر ہوئی کہ مرنے سے پہلے کر لو، بعد میں کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ تو اس پر ہم تھوڑا سا اور بھی ڈسکس کریں گے انہی چیزوں پر، لیکن میں آپ کو یہاں پر رزقناکم پر بات کر رہی ہوں۔ رزقناکم پہ ہم لیتے ہیں بیسکلی تو یہ آیت خرچ کرنے پر ہی ہے اور پیسہ خرچ کرنے پر ہی بات آ رہی ہے، لیکن اس میں ہم تمام چیزیں لے لیں گے کہ ہماری اولاد کو ہم کس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اللہ نے جو تندرستی دی ہے اس کو کیسے ہم اللہ کی راہ میں کب تک اور اپنے مرنے سے پہلے یا جب ہم ہیلدی نہ رہیں، جیسے بڑھاپے میں، اس سے پہلے ہم جتنا اللہ کی راہ میں خوب اپنی جان سے، اپنی ہر چیز سے جو اللہ نے ہم کو ایبیلٹیز دی ہیں، اس سے ہم جتنا اللہ کی راہ میں وقت لگا سکتے ہیں نا اتنا ہم لگا لیں۔ اگر ہم سب کو اس میں لے لیں، دیکھیں میں بار بار کہوں گی یہ آیت امپورٹنٹلی تو پیسہ خرچ کرنے کی، مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم اس میں اور بھی چیزیں لیں گے رزقناکم پہ تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو کلاس ہم لیتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں اور ہماری کچھ اچھی چیزیں ہمارے اندر ہم ڈیولپ کر سکیں۔ تو دیکھیں بات یہاں پر کیا ہوئی کہ اپنی ایبیلٹیز کو، اپنی جان کو، تندرستی کو، میں بار بار کہوں گی دیکھیں تندرستی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ تندرست رکھیں، کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، لیکن آپ دیکھو کہ تندرستی ہمیشہ بہت ساری جگہوں پر نہیں رہتی ہے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، ہماری اتنی جانیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہم کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو جتنا میں اور آپ اپنی تندرستی کے دنوں میں اللہ کے لیے کام کر سکتے ہیں نا، ہم پورے زور کے ساتھ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں۔ تو آپ دیکھو کہ ایک تو یہ اولاد
ہمارا مال، یہ سب چیزیں رزقناکم میں آئیں گی. اور جو خوبی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیتیں دی ہیں، تو وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں اس کو یوز کرے، لوگوں کی خدمت کرنے میں یوز کرے. یہ سب چیزیں اس میں ہم لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ بڑے عقیدے کا پہلو ہے، یہ انفقو اور مرنے سے پہلے. ٹھیک ہے نا. ایک تو مرنے سے پہلے کی جو بات ہے نا، اس کو ہم ذرا ڈسکس کر لیں. اور اس کو ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے کہ پیچھے سے کوئی بھی کچھ کرے نا، وہ آپ کے کام نہیں آنے والا. سمجھ آئی؟ وہ آپ کو اپنے مرنے سے پہلے اپنا حصہ پورا کر کے جانا ہے. یہ جو ہم نے اتنی بڑی بنیاد ایک غلط عقیدے پر رکھ دی ہے کہ بعد میں یہ صدقہ کر دوں گی اور میں اپنے ماں باپ پہ یہ بخش دوں گی اور میں نے یوں پیسے دے دیے ہیں، یہ سب کچھ بھی کام نہیں آنے والا. ٹھیک ہے نا. اپنے لیے آپ دیکھیں، آپ نے اولاد کو نیک تعلیم دی، وہ بعد میں بھی نیک رہا، ضرور کام آئے گا. آپ نے کسی غریب کا وہ زندگی میں بھی کام آئے گا اگر اولاد نیکیاں کرتی رہی اور آپ نے اس کو وہ سکھایا تھا. اگر کسی غریب کا آپ نے ایک بلینکٹ بھی اس کو اوڑھنے کے لیے دے دیا ہے نا، تو جب تک وہ اس سے اپنی حاجت پوری کرتا رہے گا نا، آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. آپ نے کسی کو پانی کی لائن لگا دی. میں صرف پانی پینے کے لیے ہمارے یہاں کنواں کھدوانے کا بھی بہت ایک الگ سا ہی کچھ پورا پتہ نہیں کچھ الگ سے ہی ثواب بنا لیے ہیں. میں اس پر نہیں بات کر رہی ہوں. میں بات کر رہی ہوں کہ کسی کو کسی چیز کی بھی کمی ہو، جو کہ پانی کا بھی آج کل لوگوں کو بہت مسئلہ ہے، گیس کے مسئلے بیچ میں آئے تھے. آپ نے کسی کا بھی کوئی مسئلہ حل کروا دیا، وہ زندگی میں بھی کام آئے گا. جب تک وہ یوز کرتا رہے گا اس کو کام آئے گا. آپ نے حق بات کی دنیا میں جو اللہ نے ہم کو سمجھائی، میں نے اور آپ نے اگر وہ بات کی، وہ ہمارے کام آئے گی صدا، کہ ہم نے حق کو اس میں پھیلایا تھا، ہم نے حق کو لوگوں کے سامنے رکھا تھا. جو بھی اس پر چلے گا انشاءاللہ تعالی وہ کام آئے گا. تو باقی چیزیں مرنے کے بعد کچھ بھی کام نہیں آتی ہیں. چاہے پیچھے سے آپ کے کچھ اولاد صدقہ کرتی رہیں، وہ تو ان کا ہو گیا نا، تو وہ آپ کریں گے، اس کا ان کو فائدہ ہوگا. آپ کو اپنے مرنے سے پہلے فائدہ ہوگا. اس میں دیکھیں عقیدے کے لحاظ سے اگر قرآن میں آپ دیکھو تو ایک آیت آتی ہے کہ کاش مجھے تھوڑا وقت مل جاتا تو میں صدقہ کر دیتا. یہ قرآن میں ہی آیت آتی ہے کہ کاش. کیوں بول رہا ہے ایسا؟ پیچھے اس کے بچے کر دیں گے نا، پیچھے اور اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے گا نا، وہ کہہ رہے کاش مجھے تھوڑا وقت مل جاتا اور میں صدقہ کر دیتا. یعنی افسوس ہوگا بعد میں اگر ہم نے اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو افسوس ہوگا کہ میں کر لیتی شاید، تو وہ میرے کام آتا. اب اس سے بھی آپ کو ایک عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے آپ کا کہ جو میں اور آپ خود خرچ کر کے جائیں گے وہی مجھے اور آپ کو کام کرنے آنے والا ہے. جو میں اور آپ خود عمل کر کے جائیں گے وہی مجھے اور آپ کو کام آنے والا ہے، اور کسی کی کوئی عمل مجھے اور آپ کو کام آنے والے نہیں ہیں. پھر قرآن میں دوسری آیت آتی ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے عمل اور ہمارے لیے ہمارے عمل. یہ سب کے لیے بات ہے. ان کو وہ تو ایک ڈسکشن ہو رہی تھی اور اس پہ کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال. تو اس سے بھی ہم کو ایک عقیدہ ملتا ہے کہ انڈیویجولی سب کے اعمال کاؤنٹ ہوں گے اپنے اپنے. کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، کوئی کسی سے کچھ لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے آیت کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کے لیے جو کمایا اس نے، اور اس کے لیے جس نے جو کام کیا نا، جو عمل جس نے کیا اس کے لیے وہی کام آیا. یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے عمل سے کسی کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی کسی کو ثواب دے نہیں سکتا. تو میں آپ کو آیت اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے عقیدے کو ہم کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے اپنے لیے کام کریں اور سب کو یہ بتا دیں کہ کسی کا کوئی عمل، کسی کا کوئی خرچ کرنا کسی کے لیے نہیں پہنچ سکتا. ایون آپ دیکھو گے سورہ مومن کی جو آیتیں آتی ہیں اس پر آپ دیکھو گے کہ اس میں بات آتی ہے بعد میں جب فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. وہ بھی آپ دیکھو فرشتے بھی صرف ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی بھی اور کے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی ہم کا خود کا ایمان والا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ابھی ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد کیا کام آنے والا.
تو ہمارا خود کا ایمان والا ہونا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے ایمان والے کے لیے عقیدہ مضبوط ہونا، اور اللہ نے جو ہم کو قرآن سے ڈو اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں اس پر ہم کو پوری طرح سے عمل کرنا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، تو اس میں دیکھیں کیا بات آتی ہے سورہ مومن میں. آپ بھی دیکھیے گا، اس کو پڑھیے گا پورا تو آپ کے اور کلیئر ہو جائیں گے عقیدے. لیکن آیت نمبر 8 میں جو اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب داخل کر دیجئے ان کو باغات میں، عدن التی بہتی ہیں وہ مطلب باغات میں ہمیشہ کے، عدن کا مطلب ہمیشہ کے باغات میں، التی وہ جو، وعدتہم وہ جو وعدہ کیا ہے آپ نے ان سے. ٹھیک ہے، ان کو داخل کر دیجئے. یہ نیک لوگ تھے. فرشتے بھی دیکھیں کس طرح سے صرف نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ومن صلح من آبائہم، اور جو بھی نیک ہوں ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہو. ومن صلح کا عقیدہ آ گیا ہے. یہ نہیں آیا ہے کہ سب کو ڈال دو. حافظ قرآن ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ نیک نہیں ہے، اس کا وہ نیک نہیں ہے، سب کو ڈال دو لائن سے، 7 لوگوں کو وہ لے کر جائے گا. ہمارے یہاں تو بڑے ڈفرینٹ عقیدے ہیں نا، تو سب کو ڈال دو. ایسی کوئی بات یہاں پر نہیں ہم کو مل رہی ہے کہ سب کو ڈال دو. کہہ رہے اگر وہ نیک ہوں گے، نیک لوگوں کو تو آپ ڈالیں ہی ڈالیں، اور اگر وہ بھی نیک ہوں تو ان کو بھی ڈال دیں. یہ بات آ رہی ہے یہاں پر. تو اس سے ہمارا عقیدہ کلیئر ہوا کہ آپ کو خود کو، سب کو اپنا اپنا کر کے جانا ہے. اور کتنے ملتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی، کتنی ہم کو قرآن سے چیزیں مل رہی ہیں کہ آپ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو خود اپنے لیے اختیار نہیں رکھتا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہیں کہ جو بھی مجھے اور آپ کو اپنے لیے کر کے جانا ہے، خرچ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ہم کچھ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی قرآن ہم کو بتاتا ہے. اب دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتنا ڈیٹیل سے ہم کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہر چیز مجھے اور آپ کو قرآن سے مل جاتی ہے، تو ہم کنفیوز نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدے کو اتنا کلیئر کرنے کے لیے یہ باتیں ہم کو ساری قرآن سے تفسیر بتا دی ہیں. تو سورہ کہف میں ہم کو ملتا ہے کہ وہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ زمین میں جو دفن تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نیک لوگ بتایا. یہ نہیں کہ وہ جو خزانے رکھ کے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا بہت برے لوگ تھے، میری راہ میں خرچ نہیں کیا اور اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑے نیک لوگ تھے، اور اللہ نے اس خزانے کی حفاظت کی اور ان کو ان بچوں تک پہنچایا. تو اس کا مطلب چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں، جو جس کا حق ہے اس کو دے کے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ کا بھی ایک بہت بڑا حق ہے خرچ کرنے کا، وہ ہمیں ضرور خرچ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی دیکھو کہ ہمارے یہاں 2.5% کا عقیدہ دے دیا گیا، وہ بھی سال میں ایک بار. وہ ہم کو کہیں بھی قرآن سے نہیں ملتا. اس پر بھی ہم دیکھیں گے، خرچ کرنے کی جو بات آ رہی ہے تو اس پر ہم ساری چیزیں ایک ساتھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ قبل ان یاتی، فکر کیا ہوتی ہے کہ موت سے پہلے خرچ کر لو ورنہ کچھ کام نہیں آئے گا. جیسے وہ آپ کی آیت آئی تھی نا سورہ بقرہ میں کہ موت سے پہلے حق بتا دو. اگر تم نے کوئی غلط بات کی ہے یا نہیں بھی کی ہے اور تمہاری سمجھ میں آ گیا ہے حق، اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے، تو اب لوگوں کو مرنے سے پہلے بتا دو. تو یہ بڑی ڈینجرس آیتیں ہوتی ہیں، بڑی ڈراوے والی آیتیں ہوتی ہیں کہ ڈر لگے بندے کو کہ یار موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، میں اپنا کام پہلے کر کے چلی جاؤں. تو اس پر بھی ڈرنے کی بات کیا ہے اور خاص سمجھنے کی بات کیا ہے کہ مرنے سے پہلے. تو اس پر بھی جو 2.5% کا عقیدہ ہے وہ کہیں بھی قرآن سے نہیں ملتا. وہ آپ بہت زیادہ فیال بجی کے ساتھ بھی اس کی ڈیٹیل تو پڑھ چکے ہوں گے، انشاءاللہ تھوڑا بہت ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں. کہ میں نے بھی ایک دفعہ شروع میں جب یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ 2.5% تو کہیں نہیں ہے، تو میں نے بھی دارالعلوم میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ فون کیا. آپ کو بتاؤں مجھے کہیں بھی صحیح جواب 2.5% کا نہیں ملا. انہوں نے مجھے کہا کہ 2.5% تو خرچ ہے نا قرآن میں. میں نے کہا کہاں ہے 2.5%؟ تو انہوں نے کہا حقم معلوم ہے نا، حقم معلوم کا مطلب ہی 2.5% ہے. تو وہ بات تو مجھے سمجھ بھی نہیں آئی. میں نے ان سے کہا حقم معلوم میں تو حق ہے لوگوں کا، تو اس سے تو نہیں پتہ چل رہا مجھے کچھ بھی. پھر انہوں نے مجھے مثال دی. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں نا، میں نے کہا فصل پہ پھر کیوں سال میں دو بار ہے، جب بھی فصل آئے 2 بار ہی آتی ہے، تو جب فصل پہ کیوں ایسا؟ تو اس پر ان کا آنسر سن کے میں اتنی شاکڈ ہوئی کہ انہوں نے مجھے بولا کہ دیکھیں فصل تو اللہ کی زمین ہوتی ہے،
اللہ کی زمین ہوتی ہے، انسان تو صرف اس پر محنت کرتا ہے، اور باقی تو اللہ کی زمین ہوتی ہے اس لیے. تو باقی دوسری جگہوں پہ تو انسان خود محنت کرتا ہے. یعنی آپ سوچو اتنے بڑے دارالعلوم میں فتویٰ دینے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں کسی کے بھی کوئی غلط بات کسی کے لیے نہیں کہنا چاہ رہی، لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس ہے یہ کہ میں نے ان کو کال کی، میں نے سمجھنے کے لیے فون کیا تھا، لیکن اب دیکھو انہوں نے مجھے بولا کہ یہاں تو زمین اللہ کی، پانی اللہ کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر اتنا دینا ہوتا ہے اور وہ سب ہمارا ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ بھی تو اللہ کا ہی ہوتا ہے نا، کہ اللہ نے ہم کو تندرستی دی ہے، محنت کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے ہم کو نوکری دی ہے، اللہ ہم کو کھلا رہا ہے یا بزنس دیا ہے. تو یہ کون سی بات ہے کہ وہ اللہ کا ہے اور وہ اللہ کا نہیں ہے؟ آپ کو بھی اس میں کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی بات. اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ان کے پاس بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں بھی 2.5% کی بات نہیں آ رہی ہے. یہ تو بعد میں اجتہاد ہوا اور اس پہ لوگوں نے جا کے یہ بات کی، تو اس وقت مجھے بات سمجھ آئی کہ ان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں. تو ہم نے کیا لیا کہ پورے قرآن میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. تو کیا کریں؟ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وَاعْلَمُوا کے جو سپارہ ہے اس میں ہم کو پہلی آیت ملی کہ اگر تمہیں جنگ کر رہے ہو اور مال غنیمت ملے تو 5واں حصہ اللہ کے لیے نکالو. تو وہ تو پھر بھی میں اس کو اس طرح سمجھتی ہوں، میں نے اپنی ذات کے لیے اس کو اس طرح سمجھایا جب میں اسٹڈی کر رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا تم نے اللہ کی راہ میں ہی جنگ لڑی ہے، اور اب اس کا ہی 5واں حصہ تم اللہ کی راہ کے لیے خرچ کرو. یعنی میں نے اس کو اس طرح سے سمجھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی راہ میں ہی یہ خرچہ کیا، اللہ کی راہ کے لیے ہی تم نے جنگ لڑی ہے، یعنی محنت کی، جان کی بازی لگائی، تم نے سب کیا. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم کو ملا ہے نا وہ تم میری راہ میں اس کا 5واں حصہ خرچ کرو. وہ تو میں ورنہ پہلے ہی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ تو محنت بھی انہوں نے اللہ کے لیے کی، جان کی بازیاں بھی لگائیں، اور پھر بھی اللہ کی راہ میں 5واں حصہ خرچ کرنا ہے، تو میں کیا چیز ہوں؟ اب جو چاہے جنگ ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، لیکن وہ نکلے تھے اللہ کی راہ میں. تو اب کچھ بھی ہوا ہو لیکن خرچ کرنا ان کو پھر بھی پڑا تھا. تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ تو اسی لیے میں یہ 20% کا جب مجھے فیض جی نے سمجھایا ہم لوگوں کو اور میں نے بھی اس پہ اسٹڈی کیا، تو اس پر ہی پھر مجھے یہ ہوا کہ ظاہر ہے پھر ہمیں تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے، کہ جتنا ہم کماتے ہیں ایوری ٹائم، جب بھی ہمارا مہینے پہ آتا ہے، کبھی بھی آتا ہے، جیسے بھی بزنس ہو، لیکن جیسے جیسے پیسہ آتا ہے، جو بھی آتا ہے، ہم کو اللہ کی راہ میں اس کا اتنا خرچ کرنا ہے. چلو کوئی بہت زیادہ، اس پر بہت لمبی ڈسکشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 20% ہم کس کو فورس کر سکتے ہیں اور کس کو نہیں کر سکتے، کہ لمبی اس پر ڈیٹیل چلی جائے گی، تو وہ پھر انشاءاللہ ہم کبھی کریں گے دوبارہ. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ مجھے ایک ملا کہ جتنا آپ سے ہو سکے وہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں نکالو، اور جیسے ہی کمائی آپ کے ہاتھ میں آئے اسی وقت آپ اللہ کی راہ میں نکالو. یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ آپ نکالو اور باقی تو آپ نے خرچ کر لیے ٹرپس پر اور اس پر اس پر، زیور بنا لیے، کپڑے بنا لیے، وہ کر لیا، اور بعد میں اللہ کی راہ میں سال میں ایک دفعہ جا کر آپ نے نکالا. یہ کہیں سے بھی ہم کو قرآن سے نہیں ملتا. غنیمت والوں کے لیے بھی یہی بات ہوئی، باغ والوں کے لیے بھی یہی بات ہوئی، اور ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. تو اسی لیے اب مجھے اور آپ کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے مجھے وقت سے پہلے کرنا ہے کہ میری موت آ جائے، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور اس کے بعد کلیئر بات کیا آئی کہ ولا بیعن، اور نہ کوئی تجارت ہوگی اس دن. یعنی اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، جو تم خرچ کر کے آئے ہو وہی تم کو اس دن اس کا پھل ملے گا. تجارت لین دین نہیں ہو سکتی اس دن، تم کچھ دے نہیں سکتے. جیسے اس نے کہا نا مرنے والے نے کہ اس نے کہا نا مرنے والے نے کہ کاش مجھے تھوڑا وقت مل جاتا تو میں صدقہ کرتا. یہ کہا نا اس نے، ایسا کوئی تجارت اس دن نہیں ہوگی. اس نے بھی کاش بولا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آیت بتائی، یعنی یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہماری کلیئر ہوئی. ولا خلا، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. اب تو الحمدللہ ہمارا یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ کوئی بھی دوستی کام نہیں آئے گی. عقیدے میں الحمدللہ مضبوط ہو گئے. ولا شفاع،
اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے اور آپ کو یہاں پر کلیئر کر دیا کہ کوئی نبی کی بھی شفاعت کام آنے والی نہیں ہے۔ اور جو آپ پڑھیں گے آگے آیت الکرسی میں، اس میں جو آتا ہے کہ وَلَا يُحْيِطُونَ، اور احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، یعنی شفاعت کوئی کر سکتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو کوئی شفاعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ وہ جو سورہ فرقان میں آیت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے تو پیچھے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، یعنی اللہ کی کتاب کو تو پیچھے ڈال دیا، تو کوئی نبی بھی شفاعت ایسے لوگوں کی نہیں کریں گے، اور کسی کی بھی کوئی کر نہیں سکتا۔ اس دن جو بھی فیصلے ہوں گے وہ اللہ کے ہی حکم سے ہوں گے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ سب عقیدے اللہ تعالیٰ ہم کو کلیئر کر کے ایک چیز بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے عقیدے کو صاف کرو، سب کچھ کلیئر کرو، اور اپنے مرنے سے پہلے جتنی محنت کر سکتے ہو تم کرو، اور اپنے لیے جنت کو حاصل کرو۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب محنت کرنی ہے، جتنی ہماری سانسیں اس دنیا میں بچی ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تندرستی دی ہے، اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے، اور مرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورے تیار ہوں۔ جیسے کل ہی نا کسی سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کتنا سکون ہو جاتا ہے جب ہم کو کہیں جانا ہو تو ہم بیگ پیک کر لیں، تو بڑا سکون ہوتا ہے نا۔ پہلے سے اگر بیگ پیک ہو تو انزائٹی نہیں ہوتی، ورنہ تو انزائٹی لگی پڑی ہوتی ہے کہ اچھا یہ بھی رکھنا ہے، وہ بھی ڈالنا ہے، وہ بھی ڈالنا ہے۔ تو ہم صحیح طریقے سے جو مینیج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں پہلے سے، اور پہلے سے بیگ نیچے اتار کے رکھ لیتے ہیں، پھر ایک ایک چیز ڈالتے رہتے ہیں اور کٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے کر لیا، یہ میں نے کر لیا، یہ میں نے کر لیا۔ تو اسی طرح ہم لوگ دونوں ڈسکس کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ ایسے ہی کاش ہم آخرت کی بھی تیاری کریں، کیونکہ وہ بھی تو دنیا سے ہمارا جانے کا وقت ہوا ہوگا نا، ہمیں بھی تو اپنی پیکنگ کرنی ہے نا۔ تو ہمیں پیکنگ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے کیا ہے، کاش ہماری آخرت کی بھی ایسی تیاری ہو کہ اینڈ مومنٹ پہ ہم کو کوئی انزائٹی نہ ہو کہ میں اللہ کو جا کے کیا جواب دوں گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے پورے ریڈی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ مجھ پر اور آپ پر جو یہ وقت آئے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سورہ بقرہ میں شاید میں نے ہی آپ کو وہ پہلے بھی سبجیکٹ پڑھایا تھا، اور یہاں بھی تو اچھا ہے کہ میں خود بھی تھوڑا سا صحیح ہو جاؤں، تھوڑا سا فوکسڈ ہو جاؤں کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو یہ فرماتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے، یہ میرے لیے میرے دل میں ہمیشہ رہے۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس خوف کو ڈال دیجئے، میری رگوں رگوں میں آپ سے ملاقات کے خوف کو اور امید کو دونوں کو ڈال دیجئے، یعنی خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے نا مومن، تو دونوں ڈال دیجئے کہ مجھے آپ سے ملنے کی بہت پیاری امید بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے خوف بھی ہو کہ میں پہلے کام کر لوں، تاکہ آپ کے سامنے میں ایک انشاءاللہ تعالیٰ پوری کامیابی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بہت فوکس رہنا ہے۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں والکافرون، اور کافر جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، جو بھی سارے کافر ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب ہیں تو ہندو ہیں تو یہ ہیں، وہ سب کی فکر وہ خود کر لیں گے۔ مجھے اور آپ کو اپنا کافر کا پتہ چل گیا کہ اللہ نے یہاں پر کوئی نام نہیں لیے ہیں، صرف سمپل بتا دیے کہ جو بھی کافر ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر عمل نہیں کر رہے وہ ظالم ہیں، حق مارنے والے ہیں وہ اللہ کا۔ کیونکہ آگے ہی دیکھیں آپ کی سورہ آیت الکرسی سٹارٹ ہو رہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، ہم کہتے ہیں اللہ نہیں ہے آپ کے سوا کوئی معبود، کوئی آپ کے سوا معبود نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے نا، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، تو جو اللہ نے حکم دیا ہے نا اگر ہم اس پہ چل نہیں رہے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا یہ کہنے کا کہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے وہ، یہ کہنے کا میرا اور آپ کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اگر ہم اس بات پر منوان عمل کر کے نہیں دکھاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ظالم ہے جو حق مارے گا، کیونکہ اللہ ہی معبود ہے، جو کچھ آج تو ہے اللہ کی وجہ سے، جو تجھے دیا ہے وہ اللہ نے ہی دیا ہے، اللہ چاہے تو تجھے ایک سیکنڈ میں سب کچھ لے سکتا ہے، تو اسی کی بات نہیں مانتا تو سب سے بڑا ظالم ہے۔ آیت الکرسی میں اگر کہا جائے اور بہت
پیارے اسٹائل سے اللہ تعالیٰ نے جو آیت الکرسی میں بتائی، اس میں اللہ کی وہ صفتیں ہیں جو خاص ہیں، جو ایک جامع تعریف ہیں، جو کسی میں بھی نہیں ہو سکتی. تو کیسے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتے ہو؟ جب اللہ نے جو اپنی ایک خصوصیت بتا دی، تو پھر کیسے اللہ کے علاوہ بھی تم سوچ سکتے ہو کہ کوئی بچا بھی سکتا ہے، کوئی شفاعت بھی کرا سکتا ہے، کوئی ابھی بھی تمہاری بات کو سن رہا ہے؟ کیسے؟ اگر یہ کلیئر تم نے پڑھ لی ہے اور تم کو بات سمجھ آ رہی ہے، حد تو یہ کہ چلے دوسرے تو دوسرے، لیکن جو قرآن کو ایمان لاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. یعنی اتنا پڑھنے کے بعد بھی، اتنی جامع تعریف پڑھنے کے بعد بھی، اور آیت الکرسی کو بھی ہر وقت وہ لوگ پڑھتے ہیں، پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کیا جا سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آگے اپنی کلاس میں کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.